اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو ایک دفعہ پھر سافٹ انالیسز میں خوش آمدید۔ آج کا پروگرام چونکہ آئین کی ہماری 50ویں سالگرہ ہو چکی ہے، تو میں نے سوچا کہ کم از کم اس میں جو اقلیتیں ہیں ان کے جو پاکستانی ہیروز ہیں ان کا ذکر ہو۔ تو آج ہم صرف ذکر کریں گے اقلیتوں میں سے جو ہماری ہندو برادری ہے، ہندو کمیونٹی کے جو ہیروز ہیں، جن کو یہاں اتنا ایکنالج نہیں کیا گیا لیکن واقعی وہ ہمارے ہیروز ہیں۔ تو ان میں سب سے جو پہلا نام جو ہے وہ ہے ہرگوبند کھورانا۔ یہ جو ہے یہ ان کا تعلق عارف والا پاکستان سے تھا، ملتان کے پاس۔ عارف والا نہیں، کبیر والا۔ عارف والا جو ہے نام جو ہے میرے ذہن پہ کسی اور وجہ سے سوار ہوتا ہے، تو کبیر والا پاکستان سے تھا اور یہ پنجاب یونیورسٹی سے ان کا تعلق تھا، وہ آگے چل کے بتاؤں گا۔ دوسرا نام جو ہے وہ ہے پروفیسر جگن ناتھ آزاد کا ہے۔ تیسرا نام جو ہے وہ جوگندر ناتھ منڈل کا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایک ہمارے جو سوئمر تھے بورنجن داس، یہ چار لوگ، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بے شمار لوگ ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام کی نہ میں نے کبھی کوئی روڈ دیکھی ہے، کبھی ڈان اخبار یا اکا دکا کتابوں میں ان کا ذکر آتا ہے۔ لیکن یہاں جو ہے ہم شروع کریں گے سب سے پہلے جوگندر ناتھ منڈل صاحب سے، جو کہ بنیادی طور پہ اس پاکستان سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے یہ جو دلت ایک جن کو ہریجن کہتے ہیں، لو کاسٹ، ہمارے ہم مسلمانوں میں تو کوئی ایسی سارے برابر ہوتے ہیں، لو کاسٹ سے تعلق تھا۔ انہوں نے یہ مسلم لیگ کے رکن، مسلم لیگ کے پیڈ رکن، عہدیدار، اور اس کے ٹکٹ پہ اسمبلی کا انہوں نے الیکشن جیتا تھا، اور یہ قائد اعظم کے بڑے اور مسلم لیگ کے سینئر لیڈر، ان قائد اعظم کے خاص ساتھیوں میں ان کا شمار تھا۔ اور یہ 1946 کی جو عبوری گورنمنٹ تھی اس میں بھی مسلم لیگ کی طرف سے یہ منسٹر پورے انڈیا کے رہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ قائد اعظم نے انہیں پاکستان کا سب سے پہلے جو ہے وہ وزیر قانون بھی بنایا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہندوؤں کے وزیر قانون تھے، اور جو سیکرٹری قانون تھے وہ جسٹس AR کارنوالیس تھے، وہ کرسچن تھے۔ اچھا، 1946 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں یہ ہوا تھا، سلٹ جو تھا اس پاکستان میں، وہاں 50-50 آبادی تھی مسلمانوں اور ہندوؤں کی۔ تو وہاں جب ریفرنڈم کا اعلان ہوا تو پھر وہاں انہیں بھیجا گیا تھا، تو سلٹ ان کی کاوشوں کی وجہ سے ایسٹ پاکستان میں شامل ہوا تھا۔ بعد میں انہوں نے کافی اچھے طریقے سے جو ہے ایز اے لا منسٹر کام کیا۔ 1949 کی جو علامہ شبیر احمد عثمانی نے جو قرارداد مقاصد آبجیکٹیو ریزولوشن پیش کی، انہوں نے اس کو بھی سپورٹ کیا۔ اور لیکن جو بیوروکریسی تھی اور ان کا جو ذات پات کا، بہرحال ہمارا سب کنٹیننٹل ایک سسٹم بھی ہے، تو ان کو جو ہے وہ کوئی ڈیو رسپیکٹ نہیں دیتی تھی۔ اس بارے میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن جو عام بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کیبنٹ کے اس وقت کے سیکریٹری تھے چودھری محمد علی، جو بعد میں بنے سیکرٹری خزانہ بھی بنے اور وزیر اعظم پاکستان بھی بنے، تو اس وقت کیبنٹ سیکرٹری تھے، یہ ان کی جو ہے ان سے کہیں جو ہے فائلیں روک لیتے تھے اور انہیں ڈیو رسپیکٹ نہیں دیتے تھے، اور بالآخر انہوں نے تنگ آ کے جو ہے وہ کیبنٹ سے جو ہے وہ ریزائن کیا، اور 1953-54 میں وہ انڈیا چلے گئے، اور انڈیا میں جا کے وہ ایز اے ایک ریفیوجی رہے، اور ان کی وہاں پہ بڑی قسم پرسی کے عالم میں جو ہے موت واقع ہوئی۔ اور جی قائد اعظم کے ایک ساتھی کا ان کے نام کی کوئی روڈ یا کوئی یادگار مجھے نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ۔ اس کے علاوہ پروفیسر اردو کے مشہور شاعر ادیب پروفیسر جگن ناتھ آزاد سے کون واقف نہیں ہے، وہ میاں والی عیسیٰ خیل میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے پہلا ایک ترانہ جو ہے جس کو پاکستان کا ترانہ کہا جاتا ہے، پہلے جو ہے سن 56 تک جو وقتاً فقتاً بجایا جاتا رہا، وہ جو ہے وہ انہی کا لکھا ہوا تھا۔ اور بعد میں جو ہے وہ تقریباً 70 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، اور علامہ اقبال کے اوپر جتنا کام ان کا ہے، اس اقبالیات پہ جتنا شاید ہی کسی کا ہو، تو وہ یہاں پہ سے وہ بھی جو ہے وہ مائیگریٹ کر گئے، وہی جو ہے وہ انہیں ڈیو رسپیکٹ نہ دی گئی۔ اس کے علاوہ جو تیسرے ہیں وہ جو میں نے سب سے پہلے جن کا نام لیا تھا وہ ہیں ہرگوبند کھورانا۔ یہ جو ہیں یہ متحدہ ہندوستان سے ان کو 1945-46 میں جو ہے یہ پنجاب یونیورسٹی سے ان کو ملا تھا اسکالرشپ، اور انہوں نے جو ہے 1968 میں نوبل انعام حاصل کیا اس میں بیالوجی اور میڈیسن میں۔ لیکن خاص بات یہ ہے
کہ یہ جو ہے وہ یہ یہاں سے گئے، اس کے بعد جو ہے یہ یہاں جس اسکول میں پڑھے کبیر والا میں، وہ اسکول آج بھی موجود ہے اور وہاں شاید لوگوں کو بھی پتہ ہو، لیکن وہ بھی اتنی کوئی ان کی بھی کوئی سیلیبریشن، کوئی ایکنالجمنٹ نہیں رہی۔ انڈیا میں وہ چاند کچھ عرصے کے لیے 1949-50 میں آئے، تو کچھ تھوڑے عرصے کے لیے، لیکن انہوں نے ان کی شریعت نہیں لی، وہاں سے وہ واپس چلے گئے، وہ امریکہ میں ہی رہے، وہیں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ تو وہ بہت بڑا نام تھا، اور میں سمجھتا ہوں پنجاب یونیورسٹی والوں کو اس کی کچھ نہ کچھ ایکنالجمنٹ یا کسی نہ کسی لیول پہ ان کی ہونی چاہیے۔ چوتھے جو ہمارے ہیں جو ہے بروجن داس، بروجن داس جو ہے یہ لانگ ڈسٹینس کے سوئمر تھے، ایسٹ پاکستان سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے 1950 میں برٹش چینل، جو جس کو پتہ نہیں اردو میں رود باد انگلستان بھی کہتے ہیں، وہ انہوں نے کراس کیا تھا، اور انہوں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا، اور 15 منٹ کے فیصلے جو ہے نا وہ کم وقت سے جو انہوں نے ورلڈ ریکارڈ توڑا تھا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایسٹ پاکستان کے تمام ریور 30-25 کلومیٹر کی جو ہے وہ ڈسٹینس پہ سوئمنگ کے سارے ریکارڈ نیشنل انہی کے پاس تھے۔ اور انہیں جب وہ یہاں واپس پہنچے تو پورے پاکستان میں ایک ہیرو کا جو ہے وہ، اگر اس زمانے کے اخبارات دیکھیں 1950 کے پرٹیکولرلی ڈان وغیرہ یا جنگ، تو انہیں جو ہے پورے پاکستان کا، مغربی پاکستان مشرقی پاکستان دونوں کا انہوں نے دورہ کیا۔ تو یہ جو 4 بڑے ہیروز ہیں ان کو کوئی اتنا جانتا نہیں ہے، 2 ان میں سے تو ڈائریکٹ قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے تھے، تو یہ ایک ایکنالجمنٹ ہے حقیر سی ان کے لیے۔ اور اگر کوئی سنتا ہو تو ایک آدھ کوئی ان کے نام کی کوئی لائبریری، روڈ، گلی، کوئی بلڈنگ ہو جائے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ دوسری اقلیتوں کے بھی جو ہیروز ہیں یا جنہوں نے بڑے کام کیے ان کا بھی کبھی ذکر ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا 3-4 ہمارے بڑے مشہور کرکٹر رہے ہیں، انیل دلپت کا نام بھی سنا ہوگا آپ نے، اور دنیش کنیریا۔ اس کے علاوہ ایک اور کراچی میں فرسٹ کلاس کرکٹر ہوتے تھے، مہندر کمار، تو انہوں نے اپنے پہلے ہی فاسٹ بولر تھے، انہوں نے UBL وغیرہ سے کھیلتے تھے وہ، اور کراچی سے بھی کھیلے، انہوں نے اپنے پہلے فرسٹ کلاس اس میں میچ میں ہیٹرک کی تھی، تو وہ بھی ایک مشہور۔ اور اس کے علاوہ جو انیل دلپت جو تھے، ان کے جو والد ڈاکٹر سونیا دلپت سے، ان سے ملنے کا بھی مجھے اتفاق ہوا، بڑے گورے اور ہینڈسم آدمی تھے، اور ہر کراچی کی تمام تقریبات ہوں، خواہ وہ سپورٹس کی ہوں، خواہ وہ سماجی ہوں، اس کے علاوہ آرٹس کونسل کی ہوں، TV کی ہوں، تو اس میں ڈاکٹر سونیا دلپت لازمی ہوتے تھے۔ تو ڈاکٹر سونیا دلپت کو بھی جو ہے وہ بھی بڑے آدمی تھے۔ تو ان سب لوگوں کو جو ہے میری طرف سے جو ہے، اور یہ ہماری ایک جو ہے وہ ہدیہ تہنیت اور ایک ایکنالجمنٹ ہے کہ وہ ہمارے ملک کے ہیرو تھے اور بڑے پرامیننٹ لوگ تھے، اور ان کی بڑی خدمات تھیں۔ تو آج تو اتنا ہی۔ ان کے اوپر اگر باقی چیزیں ہوں تو ان میں اب تو ویکیپیڈیا وغیرہ پہ نیوز بھی آ گئی ہیں، اور خاص کر پروفیسر جگن ناتھ آزاد صاحب کی تو بہت ساری کتابیں اویلیبل ہیں، اور بہت پائے کے شاعر تھے۔ ان کا جو ترانہ ہے وہ، اس میں یہ پاک سرزمین کا جو نام ہے، جو بعد والا ہے، یہ اسی سے لیا گیا ہے یا اس سے مشابہت والا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج اتنا ہی، اللہ حافظ۔